السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سامع یونس اور آپ سب کو دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سرگودا ٹائم۔ آج ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے رہنما موجود ہیں چودھری صفدر گجر۔ آئیے ان سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مریم نواز کا جو جلسہ ہے سرگودا کے اندر، ان کے لیے یہ کتنی تیاریاں کر چکے ہیں اور ان کا آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر کیا لائحہ عمل ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کے چینل کا جس نے ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ سر۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دن ٹویٹ کیا تھا کہ آپ سے آپ کا عہدہ واپس لے لیا گیا، جس پر آپ نے مایوسی کا اظہار کیا تھا، تو اس عہدے کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں، وہ کیا تھا اور کیا؟ دراصل پارٹی کلیش بن جاتے ہیں جی۔ پارٹی میں مجھے کسی ایونٹس پر بلایا اور میں گیا وہاں، تو ٹائم تھوڑا میں نے دیا جی، تو شاید وہ ریلی تھی، اس پر ٹائم تھوڑا دیا تھا۔ میں یہاں سے ایک ٹرمینل ہے مانگنی پل، وہاں سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوا اور میں باٹا والا سے واپس آ گیا تھا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری طبیعت بڑی ناساز تھی، اس دن بھی گرمی کا ایشو بن جاتا ہے، اس لیے پھر میں نے واپس مڑنا بہتر سمجھا، اور رمضان شریف بھی تھا، اس لیے پھر پارٹی کے رول کے مطابق میں نے پارٹی کے رول کو خلاف چلا۔ پارٹی نے جو مقرر جگہ بتائی تھی وہاں جانا تھا، اس وجہ سے بھی پارٹی نے مجھ سے عہدہ واپس لے لیا۔ الحمدللہ اب پارٹی نے عہدہ میرا بحال کر دیا۔ چلیں جی، اس پر آپ کو مبارکباد کہ آپ کا عہدہ آپ کو واپس۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ پچھلا انٹرویو ابھی بھی ہمارے پاس ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ مہنگائی نیچے آ جائے گی، تو یہ تو مسلسل ڈالر 178 سے 192 تک پہنچ گیا۔ دراصل مجھے کافی لوگوں کی کال آ رہی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مہنگائی کے خلاف بڑی آواز اٹھائی تھی، اب کچھ اس پر مجھے غلط کر رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو اعتماد میں لیں، تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں عوام کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ دراصل عمران خان کا جو 3.5 سالہ دورہ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے بہت سے بلنڈر مارے ہوئے تھے، اور انتہائی بلند سطح سے قرضہ پاکستان کے لیے لیا ہوا تھا۔ اب پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت بہت خراب سطح پر تھی، اور پاکستان بڑا لو لیول پر جا رہا تھا۔ جب سے ہمارے لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی ہے، ان کا ویژن یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مہنگائی کو نیچے لایا جائے، کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جب دیکھ رہے ہیں آپ کہ پاکستان میں جب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی، عدم اعتماد ہوا، ڈالر آلریڈی نیچے آ گیا، اس وجہ سے پھر انہوں نے سارے ان کے کام دیکھے اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا وزارت خزانہ نے، پھر اس حوالے سے آپ وہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ وہ آپ دیکھ لیں، جب سے حکومت میں آئے ہیں ان کا یہی ویژن ہے کہ کام 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 بس کام، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت لو لیول پر پاکستان کو لے چکی ہے، کاروبار پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے فل الحمدللہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے مہینے میں عوام کو خوشحالی کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ جی، ہم امید کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جب روس گئے تھے تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق اگر شہباز شریف صاحب جو کہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں، وہ اگر اس معاہدے پر عمل کرے تو پیٹرول کی قیمت ہو جاتی ہے 105 روپے۔ سو وائی پرائم منسٹر شہباز شریف ناٹ ایکسیپٹ دس ڈیل؟ ہے جی، میں نے آپ کو اسی لیے کہا ہے کہ اگلے مہینے میں بہتر سطح پر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جو تیل کی مصنوعات ہے وہ اچھی سطح پر آ جائے گی، اس لیے کہ IMF کے پاس پروگرام جو ہمارا تھا مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا، وہ جانا ضروری تھا ایک دفعہ، اس پر اب وہ پروگرام پاکستان میں آ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ روس کا جو معاہدہ تھا اس پر بھی ورکنگ شروع ہو جائے گی۔ اچھا جی، وہ IMF کی شرائط ہے، اس کے مطابق تو پیٹرول کی قیمت 200 بھی کراس کرتی ہے، تو اب یہ IMF والی ڈیل آپ ایک مہینے بعد ہمیں دیں گے یا روس والی؟ دیکھیں، میں تو اتنا پاکستانی ہائی لیول کی سیاست نہیں کرتا ہوں، انٹرسٹ کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کے حوالے سے پتہ نہیں ہے۔
میں معذرت چاہتا ہوں. جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جو آپ کو بات کی ہے اس حوالے سے پاکستان ایک بہترین سطح پر جائے گا. اگلے مہینے میں پاکستان کی مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آئیں گی. پاکستان ایک دفعہ انشاءاللہ پھر خوشحالی کی طرف روانہ ہو. چلیں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اچھے لیول پر جائے، مہنگائی کم ہو. کیونکہ کچھ دن پہلے ہم نے رپورٹنگ کی سرگودا کے اندر، ہم نے جس آدمی سے یہ سوال پوچھے کہ مہنگائی کتنی ہے اور آپ کتنی دہاڑیاں لگاتے ہیں، آپ کتنا کماتے ہیں، تو وہ شخص رونا شروع ہو چکا تھا. ہم نے آج تک وہ انٹرویو نہیں چلایا. کیوں نہیں چلایا؟ کیونکہ اس کی بھی کوئی عزت ہے. ٹھیک ہے، عزت مجروح ہوتی. بالکل، اسی لیے ہم نے وہ نہیں چلایا. تو آپ سب مل کے یہ دعا کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شہباز شریف غلط ہے یا عمران خان، ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان ٹھیک ہو چاہے وہ کوئی بھی کرے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دعا کریں کہ مہنگائی کم ہو، جو مزدور طبقہ ہے وہ اچھی طرح اپنی زندگی گزار سکے. اور اگلا سوال میرا صفدر بھائی یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ بات تو تھوڑی اونچی لیول کی ہے، لیکن اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹی وی PTV، ٹھیک ہے، ان کے ایک جرنلسٹ ہے احمد قریشی، وہ اسرائیل گئے ہوئے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کیوں گئے ہیں ان کو؟ اگر وہ گئے ہوئے ہیں، میرے علم میں یہ تھا پچھلے دنوں ہم ٹویٹر پر سب لوگ اسپیس پر بات کر رہے تھے، جی، ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی. یہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اجازت نہیں دیتا پاکستان کے لوگوں کو اسرائیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا. اب مجھے نہیں اس بارے میں پتا کہ وہ کس طرح گیا اور کس کے حوالے سے گیا. وہ PTV نے بھیجا. مجھے اس وجہ پر پتا ہے کہ خان صاحب کے دور میں اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو جہاز پر فوجی تھے، جب یہ اس پر مسئلہ بنا ہوا تھا قدس پر، شاید وہ قدس پر جو فلسطین کا محاصرہ کیا تھا، ان کو کس نے کہا تھا کہ ان کو پناہ دینی چاہیے؟ فوجی ایئرپورٹ پر کیا کرتے رہے؟ وہ تو امریکی فوجی تھے میرے بھائی. وہ جا کدھر رہے تھے؟ یہ اڈوں کی جو بات کر رہا تھا کہ ہم نے امریکہ نے ہم سے اڈے مانگے، میں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. جی. اب میرا جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ آرمی کا، جی، ان سے مجھے پروسیس سے گزر کے جانا، جی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اڈے نہیں دیے. یہ بندہ کیوں کہہ رہا تھا ہم نے اڈے دیے؟ کیا یہ بلیک میل ہو رہا تھا؟ سر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نیو یارک ٹائم کس کا نیوز پیپر ہے؟ امریکہ کا. ٹھیک ہے، انہوں نے اکتوبر میں، ٹھیک ہے، اس وقت جس وقت عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، یہ اس وقت کی نیوز نیو یارک ٹائم نے لگائی. اب میں یہ اپنے پاس کر رہا ہے، یہ نیو یارک ٹائم کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی لیے تو بات کر رہا ہوں. امریکہ نے تو یا دوسرے فارن کنٹری نے تو چاہنا ہے کہ ہم ایسے کوئی بیانات میں لوگوں کو بتائیں اور لوگ پریشان ہوں کہ یہ کیا، لیکن ٹھیک کون چاہتا ہے کہ ہم اپنے ادارے کے جو اپنے اڈے ہیں وہ دیں؟ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن اس بندے نے جو بات کی ہے یہ ایک مفروضہ تھی. انہوں سے کوئی بات ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے ایک مفروضے کے تحت جو بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو صاحب ان کو چاہیے تھا کہ یہ کیسے آپ نے بولا، یہ کہا، غلط بات ہو. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ لیکن میں نے تو آرمی بھی تو دیکھنی ہے. نہیں، وہ بات جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جن کے ذریعے سے جو ملنے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو شروع سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. صحیح ہے، لیکن فوج تو یہ بھی کہتی ہے مداخلت ہوئی ہے، پھر آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ مداخلت جو امریکہ کی ہوئی، جی، امریکہ کی مداخلت جو ہے وہ ایک سراسر جھوٹ ہے. وہ کسی وجوہات کی وجہ سے شاید انہوں نے کہہ دیا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جو ایسی اسٹیٹمنٹ دیا کہ دی ہے تو شاید میرے کو نہیں. وہ دی ہے اسٹیٹمنٹ، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے. ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈالر، جس دن انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر نیچے آئے گا. ٹھیک ہے، اس دن ان کا یہ خود کا بیان ہے. صحافی کے سوال سے انہوں نے جواب دیا تھا کہ جی بالکل سازش کا لفظ نہیں ہے، لیکن مداخلت کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ چلتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ شروع ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس وقت PTI کی حکومت تھی، جس وقت کشمیر پر قبضہ کیا گیا، قبضہ تو پہلے سے مطلب جب سے اس کی حیثیت ختم کی گئی تھی، تو اس وقت کے جو حکمران تھے، سابق حکمران، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کشمیر کی حیثیت واپس نہیں دیں گے تو ہم آپ سے ٹریڈ نہیں کریں گے. لیکن اب وہ ٹریڈ شروع ہونے جا رہی ہے.
میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ نہیں حل کرتے، جی میں آپ کے ساتھ علم اٹھا کر کہوں گا کہ پہلے کشمیر بعد میں ٹریڈ. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی. کشمیری میرے بھائی جو ہیں وہ ان کا مسئلہ ہم خاموش نہیں کر سکتے. آج اگر ہم جس طرح خان صاحب نے کیا اسی طرح بیٹھ کر ان کے لیے احتجاج کر دیں تو میرے بھائیوں یہ کشمیریوں کے لیے بہت ناانصافی ہوگی. میں میاں شہباز شریف صاحب سے اس پلیٹ فارم سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را کشمیر کا سودا مت کیجیے گا جس طرح خان صاحب نے کیا تھا. کشمیر کو آزاد کرائیں، اس کا مسئلہ حل کروائیں، بعد میں ٹریڈ شروع کریں. بالکل، بات آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ اب سابق حکومت نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن اب اگر ان کے ساتھ ٹریڈ شروع ہوتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا، وہی بتا رہا ہوں میں کہ اگر آپ اس بات پر متفق ہیں. میں آپ کے ساتھ احتجاج میں ریکارڈ کرواؤں گا. صحیح ہے. اگر میرے بھائیوں کشمیر کے معاملے پر خاموشی اختیار کی موجودہ حکومت نے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. صحیح ہے. اب یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ سرگودا آ رہی ہیں. ہاں جی. تو ان کے لیے کیا انتظامات آپ نے کیے ہوئے ہیں؟ پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 20 مئی کو مریم صاحبہ کا استقبال کیا جائے سرگودا میں. جی. لیکن شاید کوئی ان کی مصروفیات سامنے آ گئی تھی. اب یہ پروسیجر بنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا 19 مئی کو استقبال کیا جائے، جلسہ میں شرکت کی جائے. تو جو جلسہ ہونا ہے وہ کمپنی باغ میں ہونا ہے. اس کے سارے انتظامات بہترین ہیں. میں پاکستانی عوام کو بالخصوص سرگودا کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ سرگودا تشریف لا رہی ہیں. جس طرح 6 اگست کو استقبال کیا تھا، اسی طرح مریم بی بی کا استقبال کرنا ہے، جلسہ اٹینڈ کرنا ہے آپ نے. اور پاکستان کے شہر سرگودا کے لیے بہت اہم پیکج آ رہا ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ اناؤنس کریں گے. انشاءاللہ سرگودا کے لیے ترقیاتی کام دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اور جو پچھلے دور میں کیے گئے ہیں کام شروع ان کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. ہم سیاست کی نظر نہیں رکھیں گے. یہ عوام و ناس کا منصوبہ ہے. سڑکیں اور سولنگ گیس کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے سرگودا کا، بجلی کا بنا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ عوام الناس کے منصوبے ہیں. اس کو انشاءاللہ کام اس پر جاری رہے گا. آپ مایوس نہ ہوئیے گا. مریم نواز شریف صاحبہ کے جلسے میں تشریف لے کر جائیے گا. آپ نے آج کی ہماری ویڈیو دیکھی جس کے اندر صفدر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو لاسٹ میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ کہوں گا کہ ہمیشہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، میں امید کرتا ہوں سب پڑھتے ہوں گے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، تو ہر نماز میں پاکستان کی سلامتی کی دعا کیا کیجیے تاکہ پاکستان ایک اچھا اور عظیم ملک بنے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.